کہیں ہم کو ہماری تعریف سے خوشی ہوتی ہے یا ہم پر تنقید سے ہم کو دل تھوڑا سا ملول ہوتا ہو، یا یہی معاملہ تھوڑا سا اور اونچا اٹھ کر نفس اس میں بہت زیادہ موٹا ہو جاتا ہے، نفس کو پہچاننے اور شیطانیت کے پردے جب قلب کے اوپر پڑ جاتے ہیں تو پھر کیا بھائی ہماری ذات کے بارے میں کچھ بھی بول لو، لیکن ہمارے نظام کے بارے میں نہیں یا ہمارے پیر کے بارے میں نہیں، تو کیا تیرا پیر بھی جب تو اپنے کو بچانے کے لیے اصل میں تو اندر میں رہتا ہے وہ اپنی ذات، لیکن لا دیتا ہے وہاں پر نظام کو اور لا دیتا ہے وہاں پر پیر کی ذات کو، نہیں بھائی ہم کو ذلیل کرنے دو اور ہم کو ہمارے خلاف میں فتویٰ دینے دو اور ہمارے خلاف بولنے دو، لیکن ہمارا پیر ہمارا نظام، تو پھر تیرا پیر تیرا نظام، تو اپنی ذات سے زیادہ پیر کو اور نظام کو اپنا محتاج سمجھا، وہاں تو بے نیاز ہوگا وہ، کیونکہ نظام جن کا ہے ان کے ہاتھوں میں۔ اب یہاں پر اندر کا نفس کا چور اندر میں خود کی ملامت پر ملول ہوتا ہے اور خود اندر میں اپنی چاہتوں کو یہ نفس کو پالتا ہے، اندر میں یہ نفس کا کتا کہ لوگوں کی تعریف سے خوش ہونا اور لوگوں کی تنقید، لوگوں کے کڑوی نظر کے دیکھنے سے یا لوگوں کے اعتراض کرنے سے اس کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اپنے مقصد کو چھپانے، اپنے نفس کو چھپانے کے لیے اب لبادہ اوڑھ لیتا ہے، نہیں ہمارا نظام، ہمارا پیر، ہمارے پیر کو برا نہیں بولنا، ہمارے نظام کو برا نہیں بولنا، مگر کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ اصل میں تو ہوتا ہے اس کا اپنا مقصد، کیوں کہ تو اپنی ذات کے بارے میں تو یہ سمجھا کہ میری عزت و ذلت تو نظام والوں کے ہاتھ میں، غوث و خواجہ کے ہاتھ میں ہے، تو تو نے تو اپنے سے کم لیول پہ اپنے پیر کو، نظام کو سمجھا کہ نظام رسوا نہ ہو، پیر رسوا نہ ہو، تو تو نے تو اپنے لیول سے کم سمجھ لیا، یہ تیرے نفس کا چور ہے۔ یہاں ایک نورانی حجابت لا دیتا ہے نفس کہ نہیں ہم کو کچھ بولنے دو، ہم کو ذلیل کرنے دو اور ہم کو برا بولنے دو، مگر نہیں ہمارے پیر کو نہیں، تو پیر کی عزت تو بچائے گا، نظام کی عزت کی حفاظت تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ نفس کی چال ہوتی ہے، اندر میں جو چاہتوں کا کتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ قابل ہوں، کچھ مجھے بھی موقع ملنا چاہیے، تو پھر اب اس پر جب ضرب پڑتی ہے تو یہ بھپرنا شروع کرتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بھپر کر پھر نہیں بھائی ہم نظام کے لیے اور ہم اپنے پیر کے لیے ہم یہ سن نہیں سکتے، ہم یہ کر نہیں سکتے، تو پھر مسئلہ سوال تو اپنے ساتھ میں سوال کر لے کہ تجھے جب اپنے پیر کے، اپنے نظام کے بارے میں اتنی غیرت ہے تو کیا تو اپنے پیر کی منشا پر کل 100% اترا ہے؟ اپنے نظام کے مطابق میں اپنے آپ کو چلایا ہے؟ اور کیا اس نظام کی اور پیر کی عزت کو تیرے ہاتھوں میں دیا گیا ہے کہ تو ہی حفاظت کرے گا تو حفاظت ہوگی؟ وہ بے نیاز ہو جائے گا، بے نیاز ہو جائے گا۔ کیوں کہ وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں دنیا کا نظام ہوتا ہے، وہ دنیا اور انسانوں کے ہاتھوں میں کوئی نظام کو سمجھتے ہی نہیں ہے، نظام کو چلانے والے ہوتے ہیں وہ، ان کے انگلیوں کے ہاتھ کے بیچ میں نظام ہوتا ہے، نظام عالم، عزت و ذلت اور کامیابی ناکامی، دنیا، یہ سب کچھ۔ اس لیے جب اندر میں نفس کا کتا پلتا ہے تو اب یہ اپنے نفس کے کتے کو چھپانے کے لیے وہاں پر ایک حجاب کیا لا دیتا ہے، نہیں ہم تو اپنی ذات کے بارے میں کچھ برداشت کر لیں گے، سن لیں گے، مگر نظام کے بارے میں ہم نہیں سن سکتے، اپنے پیر کے بارے میں ہم نہیں سن سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر وہ حق والا ہوگا، اہل نسبت ہوگا، تو اس کی عزت و ذلت کو اگر مرید اور خلیفہ اور مریدان کے اختیار میں سمجھ رہا ہے تو وہ حق والا کہاں ہے؟ ابھی تو اس کو اپنے دل کا رخ صحیح کرنا ضروری ہے، اس خلیفہ کو، اس پیر کو، اس مرید کو، کہ میری عزت و ذلت یہ تو میرے غوث و خواجہ کے ہاتھ میں ہے، پنجتن پاک کے ہاتھ میں ہے، مالک کائنات، میرے سانسوں کے مالک، دو جہاں کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ خود یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے مرید میرا استقبال کرے، میرے پیر بھائی میرا استقبال کرے اور میرے مریدین میرے ساتھ میں عزت کا معاملہ کرے تو میں عزت میں ہوں، تو ابھی تو وہی قابل اصلاح ہے۔ اور یہ چکر میں پڑ گیا کہ مرید اور خلیفہ
کہ اپنا اصل مرض معلوم کرنے کے بجائے، اب اس نفس کے چور کو پکڑنے کے بجائے اب وہاں پر حجاب اور ڈھال ڈالے رہا ہے کہ نہیں، مسئلہ اس کا نہیں ہے صاحب، نظام کا مسئلہ ہے، مسئلہ اس کا نہیں ہے، پیر کا مسئلہ ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، اپنی جان کو ہم دے دیں گے۔ جان کو عزت نفس کے لیے دینے والا کیا تو پیر کی تابع داری اپنی جان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے؟ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے پیر کے اشاروں پر اپنے آپ کو تیار کیا ہے؟ وہ تو نہیں ہو سکا اور یہ دعویٰ کرے کہ نہیں نظام کا معاملہ ہے اور ہمارے پیر کی ذات کا مسئلہ ہے، تو یہ نفس کا چور ہے اندر میں۔ اس لیے کہ وہ پیر بھی پھر قابل اصلاح ہے کہ وہ پیر اگر اپنی عزت کو اپنے مریدوں اور خلیفوں کے ہاتھ میں سمجھ رہا ہے تو اس نے تو ابھی اپنی تربیت اس درجے میں نہیں کی کہ اپنی عزت و ذلت اور اپنی دنیا اور آخرت کو غوث و خواجہ کے ہاتھ میں نہیں سمجھا دی۔ وہ خود قابل اصلاح ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر وہ سمجھ چکا ہے، اگر انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ مریدوں اور خلیفاؤں کے یا اپنوں کے فرائضوں کے یا ساری دنیا کے انسانوں کے یا بدعقیدوں کے کچھ کہنے پر ان کو غصہ بھی نہیں آئے گا اور اس پر وہ گھبریں گے بھی نہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں غوث و خواجہ کا معاملہ ہے، نہیں، غوث و خواجہ کے ڈیفینس کا ہتھیار تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کی عزتیں تو عرش الہی پر ہے۔ آل علی اور اولاد علی تو عرش کے ستارے ہوتے ہیں، ان کی عزت کی حفاظت، اے ذلیل کو اپنی عزت کی حفاظت کی چکر میں ان کی ڈھال لے کر اپنے کو بچا رہا اپنے نفس پرستی میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی نظروں سے گر جاتا ہے کہ اپنے غرض اپنے مفاد کے لیے یہ ہمارے نام کو اور ہمارے نظام کو اور اپنے پیر کو استعمال کر رہا ہے، تو وہاں پر ان کی نظروں سے جب گرتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان میں سے پیران پیر سیدنا غوث العظم دستگیر رحمۃ الرضوان ہمیشہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کو بہت جلدی نکل جاتے ہیں، تو پہنچے تک بغداد کی جامع مسجد میں 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ مسلمان، یہودی، نصارہ سارے کے سارے آ کر قدم پوشی کرتے ملاقات کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں ساتھ، لیکن جمعہ کی نماز کو اب پیچھے کے مرید اور خلیفہ یہ سمجھے کہ گئے تک ایسا بھی تو 1.5-2 گھنٹے لگتے ہیں نا، اپنے زبان میں بات کروا، تو چلو بھی اپن ذرا سرما ورما لگا کے صافہ وفا پہن کے وہ پہن کے حضرت پہنچے تک اپن ہی پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس دن معاملہ یہی ہوا کہ پیران پیر نکلے اپنے گھر مبارک سے، دولت گدے سے، چوکھٹ مقدس سے، مقدس ہی کہنا چاہیے نا، مقدس سے خدا کی قسم، اور بس چند لمحوں کے اندر میں کہ کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے جو آ کر مسافہ کرے کچھ کرے، کوئی ایک آدمی نہیں، اور سیدھا نکل کر مسجد۔ اب یہ پیچھے آنے والے یہ سوچ رہے کہ یہ قصہ کیا ہو گیا، حضرت پہنچ گئے، پھر راستے میں لوگ نہیں، کوئی بھی نہیں بولے، جو مخلص تھا بیچارہ انہیں ساتھ میں تھا اور چلے گئے وہاں، اور حضرت جا کر وہاں پر غوث پاک بغداد کی مسجد میں جمعہ سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد نکلے تو بڑا پھر آپ لوگوں کو آنے میں دیر کیوں ہوگی؟ تو بولے کہ حضرت ہم لوگ تو یہ سمجھے تھے کہ گئے تک کیسے بھی 1-1.5 گھنٹہ تو لگتا ہے۔ تو بولے کہ بیٹا ہم بلاتے ہیں تو لوگ ہمارے استقبال کے لیے آتے ہیں، اگر ہم نہ چاہیں تو کوئی آ بھی نہیں سکتا۔ میرے اولیاء کا نظام جو ہوتا ہے نا، اولیاء کے نسبتوں کی محفل کر کر یا غوث العظم یا غریب نواز کر کر اس مجرم اور اس جرم میں مت جاؤ کہ تم کچھ ان کی عظمتوں کو بڑھانے والے ہو، وہ موقع دے رہے ہیں اپنے چاہنے والوں میں شامل کرنے کے لیے، تو یہ اپنے لیے آنکھوں کا سرما بناؤ، ہماری وجہ سے ان کی عظمتوں میں کچھ اضافہ، نعوذ باللہ، خدا کی قسم یہ کفر ہے۔ اب اس کے بعد میں پہنچ تو ایسا گئے تھے، آپ لوگ بھی دیر ہو گئے، آپ تو اپنے دماغ کو استعمال کریں بولے، اس لیے طریقت کی راہ میں دماغ ہلاک کر دیتا ہے، دماغ سے مت چلو یہاں پر۔ ہاں سوال کرنا ہے کسی معاملے میں تو دل سے پوچھو۔ جو آدمی طریقت کی راہ میں دماغ سے چلنے کی کوشش کرتا ہے، قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اور گھٹنے پھٹیں گے اس کے، دماغ نہیں کام آئے گا یہاں پر، مکار ہے دماغ۔ انہیں 3 کلومیٹر آگے بھاگ کر حماقت کرنے کی کوشش کرے گا، میں قابل، میں سمجھدار، میں دور اندیش، میں سمجھدار ہوں، مجھے علم ہے۔ اگر پوچھنا ہی ہو تو اگر واقعی دل والی نسبت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے تو دل سے پوچھ
دل کا سوال راست جو دل کو جس کو دل دیا ہوا ہے وہ سوال کا جواب تیرے دل میں ڈال دے گا. دل سے تو گنجائش ہے، لیکن جو دماغ سے اگر اصل نظاموں کے اندر میں چلنے کی غلطی کر لے تو ٹھوکر کھاتا رہے گا. وہ پھر آخر میں نا امید ہو جائے گا کہ نہیں میں تو چل ہی نہیں سکتا، میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا، میں تو غلطی چھوڑتا ہوں اس معاملے کے اندر. تو پھر غوث اعظم کے وہ بھی جو لوگ تھے جن کے خطوں کے خیرات ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، غوث اعظم کی جن کو صحبت ملی ہو ان کی عظمتوں کا کیا عدم ہوگا. لیکن بتا دیا نظام کو کہ انہوں نے کیا ہے غوث پاک وہاں پر پہنچے تھے کیونکہ 1.5-2 گھنٹے تو لگ جائیں گے. لوگ استقبال کرتے ہیں، قدم بوسیاں کرتے ہیں بازار کے. ہر انسان آ کر آپ سے ملاقات اور مصافحہ کرتا ہے، اس کے لیے اتنا اس لیے دماغوں کو استعمال نہیں کرنا. دماغوں کو میرے بچوں یاد رکھ لو اس چیز کو. اس راہ کے اندر میں اگر اپنی منزل کو پوری کرنا نہیں ہے تو دماغ کو اٹھا کر رکھ دو دنیا کے لیے. اس لائن میں دماغ کو بالکل استعمال مت کرو. اگر استعمال کرنے کا شوق بھی ہے تو دل کو استعمال کرو. کیوں؟ اگر دل والے کو دیے ہوئے ہیں تو سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں وہ دل متوجہ ہوگا جس کو دل دیا ہوا ہے. تو وہ اگر سچا دل ہے پیر کا وہ اس کو القاء کر دے گا کہ دل سے دل میں بات آ جائے گی، پھر اس کا عمل صحیح ہوگا، اس کی منزل کھوٹی نہیں ہوگی. اگر تم نے دل کے بجائے دماغ کو استعمال کیا تو ٹھوکر ہی ٹھوکر کھاتے رہو گے. دماغ تو پھر بچنے کے، دکھنے کے، سمجھنے کے، علم کے، عمل کے 50 راستوں کے اوپر ڈال دے گا. نہیں میں ویسا نہیں سمجھا تھا، میں وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ہمیشہ ٹھوکر کھاتے رہے گا. تو گویا کہ پہلی سیڑھی ہی مضبوط نہیں ہو سکی کہ یہ نظام ہے دل سے چلنے کا اور ہم چل رہے ہیں دماغ سے، تو منزل کہاں پائے گا. دل سے چلنے کا فیصلہ کرے تو کیا مطلب ہے کہ دل کو دل والے کے حوالے کر دے. کا مطلب کیا ہے؟ اپنا رجحان، اپنی سوچ اور اپنی طبیعت، اپنی مرضی، اپنی چاہت اپنا دل ہی دل والے کے حوالے کر دیا، بات ختم ہو گئی. جو یہ چیز پہلے قدم پر جس کو آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے راہ طریقت بہت آسان ہو جاتی ہے. کوئی چیز اس کی حجاب کے لیے واقعی نہیں رہتی. اب جمعہ کی نماز کے بعد پھر غوث اعظم جیسے ہی جمعہ کے بعد میں باہر تشریف لائے تو راستے میں جو لوگ استقبال کے لیے روکتے تھے درمیان میں، وہ سارا ہزاروں کا مجمع وہاں سے اس مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے تک گھنٹوں گزر گئے. تو سوچنے والوں کو جواب دیا غوث اعظم کہ جو ملنے کے لیے آتے ہیں وہ بھی اپنی عقیدتوں کی بنیاد پر ہم سے ملنے کے لیے نہیں آتے، بلکہ ہم چاہتے ہیں تو وہ آ سکتے ہیں، اور ہم اگر روک دیں ہم نہ چاہیں تو غوث خواجہ کون ہے؟ کائنات کا نظام ان کے ہاتھوں میں ہے. ایسے ہی وہ اپنے جو کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت ذلت اپنے ہاتھوں میں سمجھ کر بے وقوف مت بنو. ان کی پہچان یہ ہوگی کہ ذلت اور عزت ان کے پاس میں ایک ہی لیول کی چیز ہوگی. پھر ان کے ٹارگٹ میں تم نہیں ہوتے، تمہاری دنیا نہیں ہوتی، تمہاری عزتیں تمہاری شہرتیں نہیں رہتی، تمہاری عزت اور تمہاری ذلت نہیں رہتی، بلکہ ہر معاملے میں اگر کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو راست ان کی نظر تو جائے گی سیدھا میرے غوث و خواجہ کے نعرہ پاک تک ان کی ضرورت ہے. کیوں کہ راستہ صحیح ملا ہے اس کو. ورنہ لمحے فکر یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ میں رہنے والے اپنے عملے کو دیکھ کر یا اپنے رخ کے پہچاننے کے لیے آسان ہو جاتی ہے چیز. اس لیے نظام اگر غوث و خواجہ کا ہم سمجھ رہے ہو اور حقیقت میں ان کا اگر نظام ہو تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ سفر تو شروع ہوگا اپنے پیر کے بیت ہونے کے واسطے، لیکن رخ ہمیشہ غوث و خواجہ کی طرف رہے گا، فضل خواجہ کی طرف رہے گا. اس کی قابلیت اس درجے میں ہے کہ جب وقت آئے گا IPS کا امتحان 3 دن میں 5 دن کے اندر بس ہو گیا، دے دیا، اور بہت آسان سوال جنرل نالج کے آئیں گے اور اس میں پھر وہ سند اس کو مل جائے گی. اس سند کے ملنے کے بعد میں پھر اس کی نظروں میں کوئی سند نہیں ہوگی. کیوں کہ اعلیٰ سند اس کو مل چکی ہے. ایسے ہی راہ طریقت پر چلنے والے اپنے مرید پیر کو اپنا پیر مان کر اور خلیفہ اپنے پیر کو پیر مان کر اس راہ کے اوپر چلتا رہتا ہے تو سنبھالتا ہے
اور وہ وقت آتا ہے کہ جہاں پر IPS کا ایگزام ہوتا ہے تو وہاں پر ہاں ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ کو بٹھا دو. وہاں پر بٹھانے پر وہ لوگ دل کے نظریات اور تصور کے ساتھ میں پنجتن پاک اور سو خواجہ امتحان لے لیتے ہیں اور وہ امتحان میں پاس کرتے ہیں. تو پھر اب جو فیل ہوئے وہ تو لگے رہنے کے ٹھیک ہے دوسرا چانس ملے تو پاس ہو جائیں گے, لیکن جو ان کو امتحان میں نہیں بٹھایا اب انہوں تو اپنے کو بچانے کے لیے الزام لگانا شروع کریں گے. حضرت فلاں مرید کو آگے بڑھا دیے, حضرت فلاں خلیفہ کو آگے بڑھا دیے. حضرت کے باپ کی جاگیر ہے وہ تو ان کا نظام ہے. وہ وہاں پر تو اپنے دل کی معصومیت کے ساتھ تو انہوں نے اس کو سلیکٹ اور الیکٹ کر لیا, اور یہاں پر اس کو اعتراض کے لیے اب یہ خود ہاتھ ہوتا نہیں, موت آتی نہیں, ابھی پیر کا ہی پورا نہیں بن سکا اور اپنے دماغ کو بازو رکھ کر دل کے نظام سے اس نظام میں چلنا ہی نہیں سیکھ سکا. اب یہ اپنے کو بچانے کے لیے الزام, جوابی الزام کیا دے دیتا ہے کہ نہیں حضرت بولے فلاں مرید کو آگے بڑھا دیے, فلاں خلیفہ کو آگے بڑھا دیے. یہ الزام, پھر یہ الزام پیر کے اوپر بھی آتا ہے تو وہ سکوت اختیار کر لیتا ہے. کلیریفیکیشن کیوں کراؤں گا کہ بابا میرے بس کی بات نہیں ہے, وہ تو ان آقاؤں کی نہیں بات ہے, کہیں کو دیں گے کلیریفیکیشن. سلیکشن ان کی طرف سے ہوتا ہے. تیاری کے لیے ایک مرید کو, ایک خلیفہ کو, ایک مریدہ کو اپنا بنا کر, اپنا بندہ بنا کر تیار کرتا ہے, اور ہمیشہ نہیں ہوتا رہے. پرائمری اپر پرائمری ٹینتھ کے اگزامات ہوتی ہے کہ ہر سال میں ہوتے رہیں گے. IPS ہو تو وہ وقت رہتا ہے, اس کے لیے کوالٹی ہوتی ہے اور کوالیفیکیشن ہوتا ہے. اس وقت میں قسمت ہوتی ہے تو انٹرنس لکھتے ہیں, انٹرنس میں بٹھا دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے, تو پھر وہ ایگزام دے کر وہ ڈگری حاصل ہو جاتی ہے. ریئر رہتا ہے. ہزاروں سائنٹسٹ مل جائیں گے, ہزاروں ڈاکٹر مل جائیں گے, لاکھوں انجینئر مل جائیں گے, ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, لیکن IPS جو رہتے ہیں وہ تو بہت کم رہتے ہیں نا. اسی طریقے سے وہ کون ہوتے ہیں, کیا ان کے لیے بڑے بڑے قابلیت ہیں, بڑے بڑے, کیا وہ سائنٹسٹ کی اولاد ہیں تو ہی آپ IPS بن سکتے ہیں, پھر IAS کا ایگزام لکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کل یہ تلنگانہ کے اندر میں وہ دیکھ رہا تھا ایک اخبار کی کٹنگ کے اوپر کہ کوئی پنکچر جوڑنے والا اس کا بچہ IPS میں فرسٹ رینک لے کر آیا, تعجب کر رہا ہے یہ بچہ کیسے. تو پھر کیا اس درجے کی تعلیم, کیا اس نے فارن جا کر فارن یونیورسٹی میں اور امریکہ کی ایکسفورڈ یونیورسٹی میں اس نے کورس کر, نہیں, بلکہ وہ کہ اس کی قسمت اور اس کے سوالات جو آئے تھے بالکل نارمل قسم کے سوالات تھے. میرے ہر مرید سے تم محبت رکھو اپنے دل سے, اور ہر خلیفہ سے دل سے محبت رکھو. یہ نہیں کہ پیر کو ہی پوچھیں گے, پیر کو ہی فون کریں گے, یہ بڑی محرومی کی بات ہے. تم ہر پیر بھائی اپنے پیر بھائی سے رابطہ رکھے فونوں پر, اور ہر خلیفہ بھائی سے رابطہ رکھے. کیوں کہ ان کی محبت کی نسبت تمہیں جڑی رہے گی تو جو چیز وہاں سے سپلائی ہوگی تم کو فیض صرف تمہارے پیر سے نہیں بلکہ تمہارے خلیفہ بھائی سے بھی پہنچے گا, اور تم کو اپنے پیر بھائی سے بھی پہنچے گا. کیوں کہ فیض پہنچانے والی ذاتیں وہ ہے, اور تم یہ حماقت کریں خالی ہمارا معاملہ ہمارے پیر کے ساتھ, پھر اس میں بہت بہت نقصان دہ آدمی وہ ہو جائے گا. جن کو ذمہ داریاں دے کر ہم نے اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے جن کو ذمہ داریاں دی ہے کہ میرے بچوں کو, خلیفہ خانقاہ محمدی کے نظام کے اندر میں کوئی منصب کی چیز نہیں ہے, ذمہ داری کی چیز ہے. وہ خلیفہ مرید بننے کے بھی قابل نہیں ہے جو اس کو اپنا عہدہ اور منصب سمجھے. کہیں اور ہوگا, وہ کوئی اور سلسلوں کے اندر میں ہوگا, کوئی اور نظاموں کے اندر میں, جہاں پر یہ خلیفہ صاحب, یہ بڑے خلیفہ, یہ چھوٹے خلیفہ, یہ خلیفہ, اور یہ خلیفہ اول, خلیفہ ثانی, یہ جانشین. لیکن خانقاہ محمدی جو غوث و خواجہ کی غلامی کا نظام ہے, یہاں پر خلافت کا مطلب ذمہ داری ہے, یہاں عہدہ نہیں ہے. جو خلیفہ بدنصیبی سے اگر اس کو عہدہ سمجھ رہا ہے تو وہ عہدہ اس کے سر پر گرے گا اور سر پھٹے گا. اس کا عہدہ نہیں ہے خانقاہ محمدی کے اندر میں خلافت, ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری کہیں کی پیر کی خدمت کی نہیں اور پیر کے سامنے رہنے کی نہیں, بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم میرے مریدوں کو سنبھال اور ان کی ناز برداری کر,
اور ان کو محبت دے اور ان کو حق کی راہ پر جمائے رکھ اور ان کے اوپر شفقت اور محبت، ان کے باپ سے زیادہ ماں سے زیادہ شفقت کر. تو مرد ہے تو مرد مریدوں کے اوپر باپ سے شفقت سے زیادہ، اور تیری بیوی اگر تیری ماں ہے تو ان کو ان کے گھر کے اندر ان کے عورتوں کو ماں کی ممتا سے زیادہ محبت دے. یہ ذمہ داری کی چیز ہے. اگر اس کو عہدہ اگر سمجھ رہا ہے تو وہ عہدے کا وزن اس کو ہلاک کر دے گا. عہدہ اگر سمجھ رہا ہے یہ سر کا تاج ہے، اس کو وزن مت سمجھو. اور خلافت کا مطلب کیا ہے کہ تم پیر کے غیاب میں مریدین کے لیے شفقت کا سایہ درخت بن کر رہو، مریدوں کی ہمت افزائی کرو، مریدوں کے حق کی راہ پر ان کی رہبری کرو، اور مریدوں کو نظام کے لیے تیار کرو، اور مریدوں کو نظام سے جوڑو، اور مریدوں کے لیے راستوں کو بناؤ اور راستوں کو کھولو. بجائے اس کے ہم خلیفہ ہیں، کوئی مرید حضرت سے راست بات نہیں کرنا، یہ تو ظلم کر رہا ہے، راستے کو کاٹ رہا ہے، میرا تو ظلم ہوگا. کیوں کہ تجھے خلیفہ بنایا، تجھے اپنے مریدوں کو تجھے بیچ دیا. مرید تو وہ ہمارے ہیں، تیرے پیر بھائی ہے خلیفہ، لیکن مرید کس کے ہیں؟ مرید تو نہیں ہوئے تیرے، مرید تو پیر کے ہیں. باپ سے بچے کو کاٹنا وہی بات ہے. اس لیے مریدوں کو پیر سے کاٹنے کا جرم نہ کرے خلفاء، بلکہ ان کو طریقہ سکھائیں کہ بس رابطہ کر دیے، دعاؤں کی درخواست. بھائی فون نہیں تھا تو رابطہ نہیں ہو سکتا تھا. اگر سچا مرید ہے، اگر پیر بھی کنیکٹڈ ہے، تو ایک لمحے کے لیے بیٹھے بیٹھے اگر پیر کا تصور کرے گا تو پیر کا کنیکٹ ہو جائے گا. وہ تجھے یہ سیل کے اوپر تو بھروسہ آ گیا، سیل پر بھروسہ آ گیا، لیکن قلب پر بھروسہ نہیں آ سکا. تو کچا پنڈا اس راہ کے اندر میں سکھاؤ راستہ ان کو کہ اپنے پیر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کے ساتھ اور دل کے لگن کے ساتھ میں، عقیدہ اور یقین کے ساتھ میں اپنے پیر تک اپنے دل سے بات کو پہنچاؤ، زبان سے نہیں، سیل سے نہیں. تو سیل کا ذریعہ، زبان کا ذریعہ زیادہ مضبوط ہے یا دل کا ذریعہ؟ اب اگر تم خلیفہ ہوتے ہوئے مریدوں کو یہ روح بتاؤ گے، اپنے دل اپنے پیر کے ساتھ اپنے قلب اور اپنے دل کو جوڑو، تو پھر وہ مریدین کمال کے راستے پر بڑھیں گے. کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات یہ میرے دل میں تھی، لیکن حضرت میرے قلب میں یہ بات کو ڈالے، وہی تو حضرت کی بات ہوتی ہے. کامیاب خلیفہ کون ہے؟ وہ کامیاب خلیفہ جو اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے ہر مرید کو اپنے پیر کے ساتھ قلب کے تعلق کو مضبوط کرے، بجائے اس کے وہ راستے وہم و گمان میں اس خلیفہ کے لیے. خلیفہ کو خود نہیں معلوم ہے، انہیں اس سیل کے بھروسے پر، روبرو کے بھروسے پر ملے تو بات کر لیں گے تو ہو جاتا، یہ نہیں بیٹا کچا پنڈا ہے، ابھی اس کو یہ راستہ نہیں معلوم. اس سے زیادہ مضبوط راستہ دل کا اور قلب کا نہیں ہے. اگر تم ملاقات کو اور سیل کو ہی اگر اصل ذریعہ سمجھ رہے ہو، اور یہ بھی تم کو کھٹک رہا ہو کہ کوئی مرید ہم سے اجازت دیے بغیر حضرت سے بات نہیں کرنا، تو میرے مریدین کے اوپر تو روک کسنے والا، چلانے والا آرڈر کون؟ میں تو سودا نہیں کیا ہوں. میں خود ڈرتا ہوں اس معاملے کے اندر میں، خلیفہ اور مریدوں کے معاملے میں. جب میں سخت کے رخ پر چل جاتا ہوں، ذرا سختی ہو جاتی ہے تو فوراً اپنے کو سنبھالنے کے لیے کا تصور کرتا ہوں. معلوم ہے مرید میرے ہیں، خلیفہ میرے ہیں، لیکن نسبت تو خواجہ جی کی ہے نا. وہاں کی نسبت سے تو میں بھی اور میرا مرید بھی برابر ہے. میں اپنے کو بچانے کے لیے کرتا ہوں. اور کوئی خلیفہ بنداز بن کر ایک مرید جو نیا سلسلے میں داخل ہوا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں بھی حضرت سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو سمجھاؤ کہ ہاں 2-3 دن کے اندر میں ایک مرتبہ بس خیر خیریت کے لیے بات کر لیا کرو. یا پھر زیادہ ہی طلب اگر پیدا ہو رہی ہے، پیر میں پیر کی محبت کی آگ لگاؤ اس کے دل میں. مرید کی تربیت یہ ہے کہ پیر سے محبت کی آگ دھنکاؤ اس کے دل میں، اتنی دھنکائے اس کا اتنا دل بے چین ہو جائے کہ بے چین ہو کر وہ اپنے علاقوں سے پیدل نکل کر آ جائے پیر کی زیارت کے لیے. یہ تو ہوا نہیں. اب اس کے بجائے لگا دیے مسجد کو بیچ میں، سیل کو نہیں، سیل بھی اپنے پیر کو بھی تم ہمارے بغیر پوچھے بات نہیں کرنا. کیا کر رہا ہے بابا؟ یا کھیل کر رہا ہے؟
ہم کو جواب دینا پڑتا، میں اپنے مریدوں کا حساب خلیفہ سے کیوں لوں گا؟ کہ میں عیبی ہوں، میں بے وقوف ہوں، میں سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، مجھے میرے غوث و خواجہ کے اوپر اعتماد نہیں ہے، یا اس نظام کو میں اپنا نظام سمجھا ہوں۔ ہوش کے ناخن لو کدھر جا رہا ہے بے وقوف بن کر؟ نظام کو کہاں پہنچا رہا ہے تو، اور سمجھ رہا ہے کہ میں خلیفہ ہوں؟ نہیں، یہ ذمہ داری کی بات نہیں ہے، یہ عہدے کی بات نہیں ہے۔ کئی اور ہو سکتے ہیں عہدے سمجھا کر وہاں پر، لیکن یہاں کا نظام عہدے کا نہیں ہے۔ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام کو اور مریدوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس کے اوپر، ہم نے اس کو ان آقاؤں کی نظروں میں لا کر کے فلاں علاقوں میں ہم فلاں کو نظام کی ذمہ داری اور اپنے مریدوں کی ہمدردی اور مریدوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ہم فلاں کو دیتے ہیں، ان کی رضامندی کے ساتھ میں ذمہ داری دینے کے لیے ان کو نامزد کرتے ہیں۔ اگر کسی علاقے میں خلیفہ کی مدد کے لیے ہم اگر کسی کو ذمہ دار، نظام کا ذمہ دار، خلیفہ کا خلیفہ نہیں بنا رہے یا خلیفہ کا پیر نہیں بنا رہے، نظام کو سنبھالنے کے لیے ہم کسی علاقے کے اندر میں اگر نظام کو دھکا دینے کے لیے اگر کسی کو ذمہ دار کیا، اگر اضافے میں اس خلیفہ کی معاونت کے لیے بنا رہے ہیں تو وہ تو تمہارے معاون ہیں، تو ان کا شکر ادا کرو کہ تمہاری منزل میں وہ تم کو سپورٹ کریں گے۔ اگر بجائے اس کے سامنے کا انجن والا یہ سوچنا مجھے انجن کی ضرورت نہیں، میں خود اکیلا، تو پھر حشر کیا ہوگا تیرا؟ وہ انجن خود پوری ٹرین کو پلٹا دے گا، پوری ٹرین کے اوپر یہ انجن خود پڑ جائے گا۔ نظام ہے کہ روزانہ ہم چاہتے ہیں کہ میرے بچے اس نظام کا حق ادا روزانہ 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ اس کا حق ادا کریں کہ ہر ایک مرید اس نظام کو ایک دھکا دے کر آگے بڑھائے۔ یہ ذمہ داری ہر مرید کے ذمے، ہر مریدہ کے ذمے ہے۔ اس نے حق ادا کیا نظام کا، بجائے اس کے جو نظام ہے اور ذرا پیچھے کر رہے ہیں۔ پیچھے کرنے والا اور وہاں کے حالات کو دیکھنے کے بعد اتنا زیادہ ٹیک محسوس ہو رہا ہے لہٰذا اور ایک سپورٹ کا انجن پیچھے لگا رہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے یہ سمجھ لے کہ نہیں میرا حق تلف ہو رہا ہے۔ حق تلف نہیں ہو رہا، تجھے سنبھالا جا رہا ہے، ورنہ اگر تو حق تلف سمجھے گا نا تو پھر گورنمنٹ کے پاس میں تیرے جیسے 1 لاکھ انجن رکھے ہوئے رہتے ہیں، ایک نیا انجن سامنے لا کے لگائے گا اور اس کو پیچھے 4 انجن لگا کر پھرتی کے ساتھ میں ٹرین آگے بڑھ جائے گی اور تو پٹریوں کے بازو پڑا رہے گا، پانی میں بھیگ کر ہوا میں سوکھ کر سڑ جائے گا۔ تو خلیفہ جن کو ذمہ داریاں دی گئی یہ عہدہ نہیں ہے، ہمارے نظام کے اندر ذمہ داریاں ہیں اس بات کی، نظام کے لیے اور میرے مریدوں کے لیے ان کو وہ ہمدردیاں دو اور حق کے نظام کو سمجھاؤ، اور وہ مرید اپنی منزل کو پا رہا ہے جو مرید اپنے قلب اور دل سے پیر سے جتنا جڑا ہے، اس لیے کہ وہ مرید منزل پا ہی نہیں سکتا جو مرید اپنے قلب سے اپنے پیر کے ساتھ میں کنیکٹڈ نہ ہو۔ تو پھر مریدوں کو نوازشوں کے راستے پر لانے کے لیے پہلا کام تو ذمہ داروں کو، علاقے کے خلفاء کو اپنے پیر کے ساتھ میں نسبتوں کو مضبوط کرنے کا راستہ بتاؤ۔ سیل کاٹنا نہیں، حضرت کا وقت رہتا ہے نا، حضرت سے بات نہیں، تو بھائی سیل کی کیا بات ہے؟ مہینے میں 2 دن کا ٹائم نکالو، خانقاہ محمدی چلے جاؤ، جا کر رہ کر آؤ خانقاہ محمدی میں۔ وہ مرید کہاں ہے جس کو اپنے پیر، وہ تو یا تو پھر ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات، لیکن بات یہ ہے کہ ادب میں محبت ہوتی ہے، خوف نہیں ہوتا۔ یہ ادب نہیں ہے کہ خوف میں پکڑا جاؤں گا، بے ادبی ہوگی تو میں جہنم میں چل جاؤں گا۔ ارے کہاں ہے ادب میں خوف؟ کہاں ہوتا ہے ادب میں؟ تو محبت ہوتی ہے۔ خوف اگر ہے تو نکال خوف کو، محبت کا رخ تیرا صحیح نہیں ہے، ابھی تو اپنے پیر کے دل میں نہیں آیا اور پیر کو اپنے دل میں نہیں بٹھایا۔ ماں کو اولاد کے ساتھ میں محبت ہوتی ہے تو ڈرتا کہ خوف کرتا ہے، دکھ بھی ہے تو سناتا ہے، بنداز جا کر سنا دیتا ہے۔ ادب میں خوف نہیں رہتا، محبت غالب رہتی ہے۔ اب جو یہ حماقت، یہ فارمولا نیا دے میرے خانقاہ کے نظام کے اندر میں، نہیں ادب یہ حضرت سے دور دور رہو، ہاں ڈر کے رہو، پکڑ ہو جائیں گے، اپنے نظر میں آ جائیں گے اور اپنے کو محروم ہو جائیں گے۔ اولیاء، ارے اولیاء پکڑنے والے نہیں، وہ پیر کا بچہ تو تجھے چھڑانے والا ہے، چھڑانے والے سے اپنے کو بچا کر بھاگ رہا ہے تو۔ خوف ہے تو غلط چکر میں ہے، ادب نہیں ہے وہ محبت میں، ادب میں محبت غالب رہے گی، خوف جہاں پر رہتا ہے وہ محبت نہیں رہتی۔ اس لیے کہ محبت کے نظاموں کو
علاقوں کے اندر جن کو ذمہ دار خلافت کے مقام پر ہم نے کیے ہیں نا، ان خلیفاؤں کی محبت مرید بھائیوں کے دلوں میں ہونی چاہیے، اور وہاں سے سارے مریدوں کو اپنے دل میں پیر کو بٹھانا چاہیے، اور پیر کے دل میں ان کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے کتنے بچے ہیں جو علاقوں کے اندر ملاتے ہیں، آپ لوگ سبوں کی تعداد میں بیٹھ ہو کر چلے جاتے ہیں، لیکن مہینوں گزر جاتے ہیں، ان سے بات چیت ہماری نہیں ہوتی، نہیں حضرت سے بات نہیں کرنا، کیا حضرت لات و عزا کا بت بن کر آیا زمین پر اترنے کو؟ ایسا بت کیوں بنا دیا پیر کو؟ تمہارے پیر کو کیوں اس طریقے سے مریدوں کے نظام کو کیوں محروم کر رہے ہیں؟ کس مرض کی دوا ہے پیر تمہارا؟ کیا پیر نے کبھی کہا کہ میرے کو مریدوں سے بات مت کرواؤ؟ پھر بات کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دل سے قریب کرو، جن کو تم نے بیعت کروایا ہے لے کر آ کر، اب تمہاری محنت یہ ہو کہ ان کے دل میں پیر کی عظمت اور پیر کی محبت آ جائے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمت کے ساتھ محبت کے ساتھ رابطہ کریں گے تو پھر پیر کے دل میں بھی ان کی محبت پیدا ہوگی نا۔ اب آئے بیعت کرائے چلے گئے، سالہ سال گزر جا رہے، وہ مرید کو پیر سے رابطہ نہیں، پیر کو مرید سے رابطہ نہیں، کیا فیض ملے گا؟ کہ مریدوں کے دل میں پیر کی محبت کو پیدا کراؤ، جب محبت پیدا ہو چکی ہے تو ادب کے ساتھ میں رابطہ کرواؤ، ملاقات کرواؤ، یا خانقاہ کو بھیجو، یا راستے بتاؤ۔ اگر وہ غریب اور مسکین نہیں آ سکتا ہے تو اس کو یہ کہہ دو کہ روزانہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 5 منٹ اپنے پیر کا مراقبہ کر، یہ بھی رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر پیر کنیکٹڈ والا ہوگا تو تجھے سر پر ملاقات کر کے بات نہیں کرے گا، لیکن وہ مراقبے میں جو مرید بیٹھا ہوا ہوگا اس سے وہ اپنا نور دے گا، اس کو پیر کی محبت اور پیر کی عظمت کو پیدا کرنے کے لیے۔ وہ قابل ہے تو اس کو 2-2 4-4 دن کے لیے خانقاہ کو بھیجو اور اس کو سمجھاؤ کہ پیر کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر اس نے وہ ادب جس میں محبت نہیں ہے وہ ادب سیکھا تو رکھا کا رکھا رہ جائے گا، اور جب منزل پر پہنچنے کے لیے وقت آئے گا تو وہاں پر چونکہ خوف تھا، ارے میں شرک کر لیا، کیا ہے ایمان پر خاتمہ میں جہنم میں جاتا ہوں، برباد ہو جائے گا۔ محبت اتنی پیدا کراؤ کہ اگر کوئی کامل پیر ہے تو وہ اپنے مرید کو جہنم میں کہاں بھیجے گا، اس کے بدل خود جہنم میں چلے جائے گا۔ اپنا ٹھوس جمانے کے لیے، وقت کو درمیان میں رکھنے کے لیے پیر کے قریب پہنچانے سے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جو غریب اور مسکین ہے، جن لوگوں کو مرید بنا رہے ہو، اور یہ نظام بھی تم دروازے بند کر رہے ہو خانقاہ محمدی والوں، میرے غریب نواز نے دروازوں کو کھولنے کے لیے چوکھٹ کی خانقاہ محمدی کی، ہم کو پرواہ نہیں، خواہش نہیں، لیکن امت کے ایک بڑے طبقے کو اپنی زندگی کے اندر میں ہم غریب نواز کی چوکھٹ کے قریب لانے کے لیے ہم کو ذریعہ بنایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں تو لاکھوں کی تعداد میں ہو جائے، ہم خواجہ جی کو کم از کم یہ کہہ سکے کہ میرے بچوں نے اتنوں کو سلسلے میں داخل کیا، اب تو تمہارے ذہن و تصور میں بھی نہیں ہے کہ سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ پہلے تو بھی تھا کہ ہر علاقے سے خلفاء اپنے ساتھ میں مریدین کو، اب طالبین کو لے کر آتے اور 50-50 100 مریدین کو سلسلے میں داخل کرتے۔ اب تو اس فکر سے بھی دور ہو گئے خلیفہ بھی، مریدین بھی، کیا پیر نے پابندی لگا دی؟ آج سے 4 سال پہلے یہ نظام تھا کہ کوئی مرید بننے کے لیے بھی آتا، اس وقت میں احتیاط ضروری تھی، تو رخ یہ تھا کہ ہم اس وقت میں ایک ساتھ ہم کسی کو مرید نہیں بناتے، ایک مرتبہ کہنے ان کو 2-4 مہینے کے لیے ہم ان کا چیک اپ کرتے تھے، لیکن اب سنبھالنے والے خواجہ جی ہے، خدا کی قسم، جب انہوں نے ذمہ داری لی ہے، پنجتن پاک نے ذمہ داری لی ہے، غوث و خواجہ نے ذمہ داری لی ہے، تو میری کیا اوقات کہ میں مرید بننے والوں کو نہ مرید کروں، ان کا بھلا کرنے میں ان کا نقصان کروں۔ لیکن کون سے رخ کے اوپر ہے مریدین اور خلفاء؟ تو اپنی زبانوں سے لوگوں کو سلسلے میں داخل ہونے کی اہمیت اور عظمت بھی بتانے کو تیار نہیں، اپنی نعت میں خوش، اپنے بیان میں خوش، اور اپنے عہدے کھولنے میں خوش، اپنے بیانات سنانے میں خوش، اور اپنے پھول کے ہاروں میں خوش۔ نظام کے لیے کیا کر رہے ہو تم؟ نظام کو آگے بڑھانے کا کیا حق ادا کر رہے ہو؟ جائزہ لو کہ اس مہینے کے اندر میں کتنے لوگوں کو تم نے سلسلے میں داخل کروایا، سال میں کتنے سلسلے میں داخل کروایا؟ تم نے تو نظام کا دروازہ لگا رہا ہے۔ وہ زمانے کے اندر میں تو 25-50 آدمیوں کو ہمیشہ لے کر آتے تھے اور سلسلے میں داخل کرواتے تھے، ہم کرتے نہیں تھے اس وقت میں، لیکن اب تو ہم نے یہ بات ختم کر دی، جو کہ مطمئن ہو چکے ہیں اور ہم کو یہ ایڈوانٹیج مل چکا ہے عقیدے کے ساتھ میں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں بھی اگر آ جائے تو ہم ان کا انکار نہیں کریں گے،
ہم کو مریدوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن امت کو اور انسانوں کے تو ارے تم اس کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ 6-7 مہینے کے اندر میں ہم نے برادران وطن کو تک اپنے سلسلے میں داخل کرنا شروع کیا، لیکن شرم آنا چاہیے مریدوں کو تم کو، اور تم خلیفہ ہو کر سمجھتے ہو، اور تم کہ تمہارا پیر تو غیر مسلموں کو، جن کو غیر مسلم کہتے ہیں، ان کو بھی بھکتی بنا رہا ہے، سلسلے میں داخل کر رہا ہے، اور تم سلسلے کے نظام کو اپنے خاندان سے، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے بند کر دیے ہو، مریدی بنانے کے تیار نہیں ہو رہے ہو۔ تو نظام کو آگے بڑھا رہے ہو کہ نظام کے دروازوں کو لگا رہے ہو تم؟ میں تو زبان کھول کر آج کہہ دیا ہوں، میں بھوکا نہیں ہوں، اور میں مرید بنانے کے لیے ان سے دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن کیوں امت کو محروم کرتے ہو؟ جو سلسلوں کی عظمت میرے خواجہ جی کا نظام سمجھا کر، خانقاہ محمدی کا نظام سمجھا کر لوگوں کو تیار کیوں نہیں کرتے ہو سلسلے میں داخل ہونے کے لیے؟ کیا تمہارا پیر جو مرید بنے گا اس سے 10,000 روپے لے گا، تمہاری ناک کٹے گی؟ پھر امت کو کیوں محروم کر رہے ہو؟ اب وقت ہے کہ تم اپنے خاندان میں، اپنے علاقوں میں، اور اپنی خانقاہوں میں، اپنی مجلسوں کے اندر میں سلسلے میں داخل ہونے کے نظام کو سامنے رکھ کر، ارے تم کلمہ گو لوگوں کو، تمہارے خاندان کو، تمہاری بھائی برادری کو، اور تمہارے محلے، تمہارے شہر کے لوگوں کو نہیں، ہم تو عام انسانوں کو بھی اپنے سلسلے میں داخل کر کے خواجہ جی کی چوکھٹ پر پیش کرنے کو تیار رہے ہیں۔ تم کو میں نے کام اور نظام کے لیے خلافت دی اور ذمہ داری دی، اور ذمہ داری جب پوری نہیں ہوگی تو پھر خطرات اتنے زیادہ پیدا ہو جائیں گے، پھر تم خود رکاوٹ بن جاؤ گے نظام کے لیے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر پتا پیلا پڑ گیا اور وہاں سے اگر، تو پھر بہت اندوکناک مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں جائزہ لو، تجزیہ کرو، تمہاری تربیت مجلس سے ہوتی ہے، وہاں پر رکھو اس مسئلے کو سامنے کہ بھئی اپنے علاقے سے ہم گزشتہ سالوں کی تاریخ یہ ہے کہ ہر سال میں کم از کم 25-50 آدمیوں کو، تو ہم اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے کئی مہینے گزر گئے، کسی علاقے سے کوئی سلسلے میں داخل ہونے کے لیے نہ بولنے کو تیار ہے، نہ سننے کو تیار ہے۔ کیا ناجائز عمل ہے یہ؟ نعوذ باللہ۔ یا تمہارا پیر روک دیا ہے کہ کسی کو ہم سے مرید مت کرواؤ؟ ہم تو اپنے دامن کو خواجہ جی کی عطا اور نوازش کے ذریعے سے ایسے کھول دیے کہ اس میں تو ہم برادران وطن کو سمجھنے کے لیے تیار ہو، اور تم میرے آقا کی امت کو تم اس دامن میں لانے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے لیے کوئی محنت نہ ہو۔ کیا خلافت کا حق ادا ہو رہا ہے تم سے؟ کیا تم تربیتی مجلسیں چلا رہے ہو اور کیا محفلیں کر رہے ہو؟ جب تو احتیاط کے اندر میں ہم نہیں کرتے تھے، اس وقت میں تو آ کر مسکے مارتے تھے، اور جب کہ ہم نے اور تمہارے پیر کو ہوس نہیں ہے عورتوں اور مردوں کی، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بیٹھ کر کے مرید بنا لینے کی، لیکن کیوں میرے آقا کی امت کو محروم کرنے کے لیے تم دروازے کو بند کر رہے ہو؟ تمہاری تربیتی محفلوں کے اندر میں اور تمہارے اپنے علاقے کی خانقاہوں کی مرکزی مجلسوں میں جائزہ لو اس بات کے اوپر کہ گزشتہ سالوں کی تاریخ، گزشتہ مہینوں کی تاریخ، کہ کتنا سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے کتنے نئے نئے لوگوں کو ہم سلسلے میں داخل کراتے تھے، مرید بناتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ آ کر، اگر تم لوگوں کو جنہوں نے لے کر آیا، اگر وہ لوگ بھی تمہارے بارے میں یہ سوچتے تو پھر کیا ہوتا؟ تمہارا بھی تو گلا پھوٹ جاتا تھا۔ تم کہاں آ سکتے تھے یہاں تک؟ اگر تم نہیں آنے دے رہے ہیں تو تم بھی ظلم کر رہے ہیں نا۔ اس لیے بنداس اپنی مجلسوں کے اندر میں سلسلے کی اور مرید ہونے کی اہمیتوں کو، عظمتوں کو بیان کر کے پابند مت کرو کہ ہمارے پیر ہی کے مرید بنو، لیکن کہنا کہ ہم تو کانفیڈنس ہے، ہمارے پیر بھائی بڑھنے کے لیے تیار ہے، تو ٹھیک ہے فلاں دن کے اندر میں ہم جا رہے ہیں، چلو ہم اس سلسلے میں داخل کریں گے۔ سلسلے کو بڑھانے کا نظام یہ ہے، اب یہ بھی ٹھیکیداری خالی خلیفہ کو دے دی جائے یا پیر زبان کھول کر بولے، یہ بات پیر کے زبان سے اچھی نہیں لگتی، لیکن مجھے کیا، اچھی اور بری کا مسئلہ کیا ہے؟ میرے پاس تو کوئی معیار نہیں ہے۔ یہ کہنا پڑ رہا ہے مریدوں اور خلیفاؤں کو، تم اس نظام کے لیے، اس نظام کو بڑھانے کا حق ادا کر رہے ہو، یا جو نظام ہے اس کو بھی، اس کے بھی دروازوں کو بند کر رہے، سپوڑ رہے ہو۔ اصول یہ ہے کہ تو نے تربیت کر کے پیر کو اس کے دل میں نہیں بٹھایا، پیر کے دل میں اس کی محبت پیدا نہیں کی،
اگر اس کے دل میں پیر کی مورتی اگر بٹھا دیتا تو محنت کر کے وہ اپنے پیر سے کنیکٹڈ ہو جاتا، تو اپنے گھر میں یا اپنے جنگل میں، اپنے کھیت میں، اپنی تیلگو زبان میں میرا بھگوان میرا پیر بول کر بیٹھتا، تو وہ پیر اگر نسبت والا ہے تو وہ فیض غوث الاعظم اس کے ذریعے سے اس کو پہنچاتے تھے۔ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا؟ نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ، یا نظام کے کھلے ہوئے دروازوں کو ہم بند کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بچوں، یہاں کی ذمہ داریاں خانقاہ محمدی کی کچھ الگ ہے، اور کلیتاً بات یہ ہے کہ اس نظام کو عام پیری مریدی کے نظام سے سمجھنے کی کوشش کرو تو نہیں سمجھ سکتے، یہ نظام نہیں سمجھ سکتے۔ سیدھی عافیت تمہاری میری حفاظت ان سے یہ ہے کہ یہاں دماغ سے چلنا بند کر دو، دماغ کو ڈال دو تالے، علم کو رکھ دو بازو، قابلیت کی اپلت بعد میں باہر کرو، یہاں پر تو غلام بنو، دل سے چلنے کے ارادے کرو، دل کے ساتھ میں جو چلے گا اس کے لیے منزل کھلی ہوئی عرش الہی تک، اور جو دماغ کو بیچ میں لائے گا وہ ٹھوکر کھاتے رہے گا۔ پہلے تو یہ مسئلہ، اور دوسرے یہ کہ جو سلسلوں میں داخل ہو رہے ہیں ان کو اپنے خلیفہ ہونے سے اپنے سے جوڑنے کی کوشش مت کرو، یا پھر کوئی اور چیزوں سے نہیں، بلکہ ان کی بھلائی یہ ہے کہ ان کو پیر کے ساتھ میں ان کی نسبتوں کو مستحکم کرو، ان کے دل میں پیر کی محبت اور دل میں ایسی پیر کی مورتی بیٹھ جائے کہ پیر کی دل میں ان کی مورتی اور پیر کے دل میں ان کی محبت۔ اب اس محبت کے پیدا کرنے کے لیے کبھی ان لوگوں کو لے کر آؤ، اگر کسی اننون بیچارہ جو مرید 5 سال پہلے مرید ہوا ہمارا، اگر آپ ساتھ میں لے کر آتے ہیں، اگرچہ کہ ہم نہ بھی پہچان سکے ظاہر میں، لیکن وہ اپنی محبت میں کمی محسوس کرے گا ہماری وجہ سے۔ تم تو خلیفہ ہے، اپنا اپنا پوزیشن، اپنا اپنا لباس پہن کے کسی پیر بھائی سے ملنے کو تیار نہیں، انجان اپنے لوگوں سے ملاقات، بس اپنے پہچان والوں سے، اپنے مزاج والوں سے، یہ بھی تو تمہارا کمینہ پن ہے۔ تم اس خاندان کے فرد کہاں رہے؟ تم تو اپنا پوزیشن سنبھالنے والے ہیں، تم اپنے مزاج کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تم کو اب خاندان چشتیہ سے ہمدردی کہاں ہے؟ اگر تم خاندان چشتیہ کے پاس اگر خانقاہ محمدی میں پہنچ جائے یا کسی بڑی محفل میں پہنچ جائے تو تم اپنی پہچان کو عام کر دو، وہاں پر اپنے کنویں کو لے کر دریا میں نہیں جانا، دریا میں جانے کے بعد میں ہر تمہارا پیر بھائی تمہارا سگے بھائی سے زیادہ ہے، ہر ایک سے تم نہیں پہچانتا، نہ میں انہیں اس کو اردو میں بات کرنا نہیں آتا، یا انہیں کیسی بات کرتا ہے کہ مجھے انوچ معلوم ہے، میری ان سے بات ہوتی، وہ اپنے مقام کے ساتھ اس نظام میں کہاں چل سکے گا؟ جو میرا مرید بنا ہوا ہے، اگرچہ کہ وہ ظاہر میں غیر مسلم بھی ہے، لیکن تو اپنے بھائی ہونے کی محبت اس کو دے، برادران وطن بھی ان کو اپنا بھائی سمجھو، محبتیں دو، ان کے غم و خوشی میں جاؤ، اور ان کو حق کی راہ پر آگے بڑھانے کے لیے پیر کی نسبت سے ان کے دل میں پیر کی مورتی بٹھاؤ، اور پیر کی عظمتیں ان کے اندر پیدا کرو، اور پھر جہاں موقع ملے پیر کے ساتھ ان کو رابطے قائم کرواؤ۔ اگر نہیں ہو سکتا، غریب اور مسکین ہے، تو اس کو کہہ دو کہ بابا رات کے اندھیرے میں سو مت، اس وقت میں جب تک کہ مراقبہ نہ کر لے، اپنے پیر کا تصور نہ کر لے، وہی راستہ پیر اگر کنیکٹڈ ہے تو وہ دولتیں سیل کے بغیر، بیان کے بغیر، مجلسوں کے بغیر، اردو کے بغیر، تیلگو والے کو، مراٹھی والے کو وہ پیر اس کے دل میں داخل کرے گا، وہ آگے کی منزلوں پر پہنچے گا۔ تو سوچنے والا، سیل پر مجلسیں سننے والا اور پڑھنے والا، لکھنے والا اور پیروں کے بیانات سننے والا، یہ تو رہ جائے گا پیچھے۔ جو دل سے چلتے اس لائف کے اندر ان کی ترقیوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کتنے کامل ملیں گے تمہیں وہ جاہل میرے مریدوں کے اندر میں، کہ جو واقعتاً اپنے دل کے اندر میں پیر کی محبت کے جوہر کو لے لیے ہوں، اور پیر ان کو کن پردوں کے ساتھ میں نواز رہا ہے، یہ ظاہر میں سامنے رہنے والے اس میں محروم رہتے ہیں، وہ تو اپنے بھید و بھاؤ میں، اپنے مقام پر اور اپنے مزاج سے رہتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بچوں، سلسلے کو آگے بڑھانے کا جائزہ لو، اپنی طلبے کی مجلسوں میں اور اپنے ہفتے واری مجلسوں میں ہے نہیں ہے یہ لوگ نہیں بولے مرید کرا کے لاگے مگر اتنے 100 ہو گئے تھے، مگر نظر نہیں آ رہے، نظر کیوں نہیں آ رہے؟ مرید بنا کر لے کر چلا گیا، لیکن پیر کے ساتھ میں جو ان کو نسبتیں قائم کروانی تھی، پیر کو ہٹا کر تو اپنے کو بیچ میں لایا، تو پھر ڈس کنیکٹ ہے تو کرنٹ سپلائی ہوگا کیا؟ ہوگا کیا کرنٹ؟
کاربن اگر کرنٹ میں اگر وائر میں آ جائے تو پھر ڈسکنیکٹ ہو جائے گا نا. تو پاور ہاؤس تو پیر کی ذات ہے, پیر کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے, تو مرید بنا کر لے جا رہا ہے تو اس کو بار بار یہ کہے کہ اپنے پیر کے ساتھ میں تصور میں رہے, مراقبے میں رہے, ملاقات کے لیے جا, وہ جہاں آ جائے ان کے تصور میں رہے, جو موقع مل جائے اپنے پیر کے ساتھ میں نسبتوں کو قائم رکھے. یہ ہے تو پھر کنیکٹڈ رہتے. اور اس طرح سے اگر تم تیاری کرتے تو وہ تمہارے نظام کے لیے تمہارے ہاتھ پیر بنتے. لیکن تم نے بے عقلی کی وجہ سے اگر پیر سے ان کو جوڑ دیا, پیر سے اگر ان کی بات چیت ہوتی رہی تو پھر میری خلافت کا مجھے حق ادا نہیں ملے گا, بھاؤ نہیں ملے گا. اس کے لیے نہیں حضرت سے بات نہیں کرنا, بلکہ ہم ہے نا قائم مقام, ہم کو بول کے ہی بات کرو. اگر اس کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تو پھر ڈھونڈے گا بھی تو نہیں ملے گا وہ, اس لیے کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا نا, کہ اندھیرا ہو گیا. اگر وہ کنیکٹڈ ہو جاتا تو پھر وہ پیر کے کنیکٹڈ کی وجہ سے پیر تو خلیفہ کے حوالے کرے گا نا سارے مریدوں کو. کوئی بھی خلیفہ نہیں, کوئی بھی مرید نہیں جڑا حضرت, کوئی بھی نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا؟ یہ ہے ڈسکنیکٹ کر دیا تو. کنیکٹڈ پاور سپلائی خلیفہ سے نہیں ہوتا, پیر سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے جو مریدوں کو بنانے کے بعد میں آج نظر نہیں آ رہے, علاقوں میں چل نہیں سک رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ ماننا پڑے گا کہ تو نے لائن کو ڈسکنیکٹ کر دیا, بیچ میں کاربن لا دیا, اپنی ذات کا روز دینا شروع کیا, بیانوں میں تلخ باتیں سنانی تو نے شروع کی کہ حضرت سے خالی نیمو پانی کا تعلق رکھ رہے, غرض کا تعلق رکھ رہے. تو کہیں کا رکھ رہا ہے, تو وہ بھی نہیں رکھ رہا ہے. کیوں تانے دے رہا ہے؟ جو بات حضرت کریں گے مرید سن لے گا, لیکن تیری 25 کمیاں تو اس کے سامنے ہیں. حماقت کر کے اگر تو ان کو ڈرانے کی کوشش کرے گا تو اس کے دماغ میں تو پیچھے کی باتیں آئے گی نا تیرے بارے میں. پھر وہ تیری عزت کہیں کرا, تیرے جملے کو تیرے اوپر پلٹے گا. کہاں بول رہے ہیں اتنا لمبا بیان نہ کرو. کیوں؟ حضرت بولے تو ٹھیک ہے وہ مان لیں گے, تم مت بولو. اب ہیلو 2 آدمی 4 آدمی مخالف, ایک طبقہ تیار ہوگا, بولے کہ ہم اس کو حضرت بولے سے نقل کر کے بات ہم کو تانے مار رہے ہیں, بولے مخالفین کا ایک گروپ بن جائے گا. اب پیر کے سامنے واویلا بوم 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 کر رہا ہے. کیا کہ حضرت میرے خلاف کوئی 4-5 آدمی ہوئے, کیوں ہوئے؟ بہت کارستانی کے لیے. تو ان کو لائن کلیئر نہیں کیا, بیچ میں آیا, کاربن آ گیا, اس وقت اندھیرا, اندھیرے کی گڑبڑ ہے, اجالے کی گڑبڑ نہیں رہتی. جہاں اجالا ہے, نظام جب بڑھ رہا ہے, اب یہ خطرات زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. میرے خلیفہ اور میرے مریدوں, جہاں پر یہ رخ نظر آئے اس کو میرے غوث و خواجہ کے پاس میں عرض کر کے ان بیماریوں سے اپنے نظام کو دور رکھو, اپنی ذاتوں کو دور رکھو اور اپنے علاقوں کو دور رکھو. اس کی دلہ فوراً دو, ہمدردی کے اندر میں, حسد کے اندر میں نہیں. ساری باتیں بتا دیا نا. مرید کی ذمہ داری کیا ہے, خلیفہ کی ذمہ داری کیا ہے, پیر کیسا, کیا نسبتیں ہونی چاہیے, علاقوں میں کہاں میں کمزوریاں کیوں آتی ہیں. میرے بچوں, نظام تو کیا جائے گا, ہاں نظام ان کا ہے. خوش قسمتی ہماری چاہت, ہماری انٹینشن یہ ہے کہ میرے کسی بچے کو محروم نہ کیا جائے, ورنہ ہماری اجارہ داری نہیں ہے. ہم غوث و خواجہ پر لاگو نہیں کر سکتے کہ ان سے لو, نہیں, ہم تو ان کے نام لیوا غلام ہیں, تو جن سے چاہے لے لے. اس لیے اپنے کو بچانے کی فکر کے اندر میں اپنے دماغ سے اپنے آپ کو نہ چلائے. اس لائن کے اندر میں دل کا راستہ میرے بچوں, میرے خلیفاؤں, دماغ نے عیاری اور مکاری سے بہت دور کیا, محروم رکھا. لیکن اب میرے خلیفہ اور میرے مرید اور مریدان یہ فیصلہ کرو کہ دل سے اس نظام کے اندر میں چلیں گے اور دل میں پیر کی مورتی کو بٹھائیں گے اور پیر کی نظروں میں خود کو لانے کی ہم کوشش کریں گے. مریدوں کو, ایک ایک مرید کو ان سے جوڑنے کی کوشش کرو. تو پھر یہ کیا ہوگا کہ تمہارے علاقوں میں گلشن اور باغ و بہار ہوگی. یہ نظام سکڑے گا نہیں. دروازوں کو بند کرنے والوں میں تم شامل نہ ہو. تمہارے بیانوں میں, تمہاری ترغیبوں میں, تمہارے خاندانوں میں, تمہارے علاقوں کے اندر میں ایک نظام کے فیض کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اس رخ کو بھی سمجھ نہیں سک رہے, ہم کو مجبور ہو کر یہ بات بولنی پڑ رہی ہے. مطمئن ہے اپنی جگہ. تمہاری کارگزاریاں خود یہ تھی کہ مہینے میں, سالوں کے اندر تمہارے علاقوں سے کتنے مریدوں کو سلسلے میں داخل کرواتے تھے. اور جو نہیں چل رہے اس کا الزام اگر پیر کو الزام پر رکھے تو یہ گزرے بھیجا ہوگا
قصور تمہارا ہے کہ تم نے کنیکشن میں نہیں رکھا، ڈسکنیکٹ کیا، اندھیرا ہو گیا، کاربن آ گیا۔ اگر کاربن نہیں آتا، کنیکشن رہتا تو یقیناً وہاں پر روشنی رہتی تھی، نظام بلتا ہی پھولتا دنیا میں چلا جاتا تھا۔ اس لیے میرے بچوں اپنے علاقوں کے اندر میں میرے خلیفہ اور میرے مریدین اس رخ کے اوپر بھی جائزہ لیں کہ تم اور ہم نظام کے لیے دروازوں کو بڑھا رہے ہیں یا نظام کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں اپنے علاقوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے۔ کتنوں کو ترغیبیں اور کتنوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب پیر نے منع کر دیا کہ کسی کو مرید مت بناؤ، مرید بننے کے لیے کسی کو مت کہو۔ ہاں اس وقت ہم نے روکا تھا، لیکن اب یہ تقریباً 1.5 سال ہو گیا، اب تو ہم کسی کو روک نہیں رہے، اس لیے کہ ہم کو بھروسہ مل چکا ہے جو کنیکٹ ہوگا وہ نوازا سنبھالے جائیں گے، وہ سنبھالنے والے وہ ہیں۔ تو اب کیوں امت کے ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں سے بھی ہم پریشان نہیں ہوں گے؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے ان چیزوں کے اوپر غور کیجیے۔ دماغ کو چھوڑو بازو، دماغ کو خراب مت کرو، بازو رکھو، دل کے ساتھ اس نظام میں چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی اشتراک کے ذریعے اپنی منزل کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔